الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات مل کر بارگاہ سرور کونین میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اصولوں میں بڑے بڑے اصول ہوتے ہیں، پھولوں کے درختوں پر ہی تو پھول ہوتے ہیں۔ اصولوں میں بڑے بڑے اصول ہوتے ہیں، پھولوں کے درختوں پر ہی تو پھول ہوتے ہیں۔ ہم میلاد کی محفل اس لیے سجاتے ہیں، انہی محفلوں میں اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ قابل صد احترام علماء کرام، معزز و محتشم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، ماہانہ درس قرآن کے سلسلہ میں ہم سب جامع مسجد بلال میں حاضر ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس درس میں مزید اپنی رحمت اور برکت شامل فرمائے اور ہر آنے والے مہینے میں اس کو زیادہ سے زیادہ برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے محترم اور معزز دوست جناب محترم صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا شمس الزمان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے اس سلسلہ کو شروع کیا تاجدار ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے۔ اب الحمدللہ جماعت علماء اہل سنت کا قیام عمل میں لایا گیا، وہ بھی اسی مشن میں ان کے پیش ہے۔ کافی سارے اراکین تشریف رکھتے ہیں اور مناسب وقت پر بقیہ حضرات بھی تشریف لے آئیں گے۔ میں نے پیر محل میں پہنچنا ہے، اس لیے پہلے حاضری دے رہا ہوں، ورنہ میں آخر تک بیٹھتا اور اس درس کی برکتیں حاصل کرتا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب تشریف لائے، اللہ پاک ان کی آمد کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے۔ الحمدللہ ہماری اس خوبصورت تقریب میں کثیر تعداد میں علماء تشریف لا بھی چکے ہیں اور انشاءاللہ لے بھی آئیں گے۔ آپ ان کے خوبصورت چہروں کی ضرور زیارت کریں گے، خصوصاً میرے نہایت ہی معزز و محترم اور حبی فی اللہ دوست جناب محترم مفتی محمد سجاد حسین فیضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں۔ آپ کا بھی خطاب لاجواب ہوگا اور جماعت علماء اہل سنت کے شعبہ نشر و اشاعت کے نائب جنرل سیکرٹری جناب محترم قاری محمد بدر رضا عطاری صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں اور تاجدار ختم نبوت فاؤنڈیشن کے سیکرٹری جناب محترم حافظ محمد شہزاد حسین شمسی صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ جناب محترم حافظ محمد اللہ یار صاحب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ محترم المقام قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ محترم قاری محمد اسلم صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ قاری محمد انوار صاحب اور میرے بھائی جناب محترم قاری محمد ناصر رضا عطاری صاحب۔ اس درس کی خصوصیت یہ ہے اس میں علماء بہت ہوتے ہیں الحمدللہ، اور یہ
حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شمس الزمان قادری صاحب کی ملن ساری ہے کہ جس کا نتیجہ رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں، نیکیوں میں، ایمان میں مزید برکتیں عطا فرمائے. سامعین ذی احتشام، میں نے جو آج آپ کو سبق سنانا ہے بڑا ایک دلچسپ موضوع اور مسئلہ ہے جو آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا سرور آئے گا انشاءاللہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی، آپ سنتے رہے اور کافی عرصے سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. ہم میلاد شریف کیوں کرتے ہیں؟ ہم سب کو علم ہے کہ ہمارے آقا آئے، انہوں نے ہمیں یاد کیا. اب ہمارا حق بنتا ہے جب وہ مہینہ آئے ہم اپنے آقا کو یاد کر لیں. اور ویسے بھی جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو کس کو یاد کیا تھا؟ ہمیں ہی تو یاد کیا. اور ہماری بخشش کی آپ نے دعا کی، التجا کی اللہ کی بارگاہ میں، اے میرے مولا میری امت میرے حوالے کر دے. یہ آپ کی دعا تھی. تو میں اگر ان لفظوں میں کہوں تو یہ بہت اچھا اور مناسب رہے گا، سمجھ بھی آئے گا کہ دنیا کی جیل میں جب کوئی بیٹھا ہو اسے اگر کوئی جا کر چھڑا لے تو اسے خوشی بھی ہوتی ہے، وہ ساری زندگی چھڑانے والے کا احسان بھی نہیں بھولتا، اس کو یاد رکھتا ہے. تو جس کریم آقا نے ہمیں جہنم سے چھڑا لیا ہے، ذرا ایمان سے بتائیے اس کریم نبی کو ہم کیوں نہ یاد کریں؟ وہ بات نصیبوں کی ہے، جس کی سمجھ میں آ جائے سبحان اللہ، نہ سمجھ آئے تو ڈبل سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات، اللہ پاک قرآن مجید برہان رشید میں اسی بات کو واضح فرما رہا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. فرمایا تحقیق بے شک اللہ رب العزت نے مومنوں پر احسان فرمایا جب اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. یہ اس آیت کریمہ کا سادہ سا ترجمہ ہے، لیکن اس آیت سے جو باتیں واضح ہوں گی میں پہلے بتا دوں. میلاد کرنے والے تو یہ فضیلتیں بتائیں گے. دیکھو ہم نبی مکرم علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے ہیں، آپ کس شان سے دنیا میں آئے، آپ کو کن کن شانوں سے اللہ نے نوازا، لیکن جو نہیں کرتے ان کی بھی تو کچھ مجبوری ہے نا. وہ یہ بتانا نہیں چاہتے. ظاہر سی بات ہے جب کوئی بتائے گا کہ نبی مکرم علیہ السلام آپ پیدا ہوئے تو بتانا پڑے گا کس شان سے آئے. تو جب اس نے وہ شان بتائی تو اسے بتانا پڑے گا کہ نبی مکرم علیہ السلام کی اماں جان کا رتبہ کیا تھا، جو کہ وہ لوگ بتانا نہیں چاہتے. ان کو بتانا پڑے گا اس وقت کی شان کیا تھی جب آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جو کہ بتانا نہیں چاہتے. خوش نصیب ہو جو سنتے بھی ہو، تمہیں بتانے والے بھی ہیں الحمدللہ. تو قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیت بڑی پیاری اور ایک اچھی بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے احسان فرمایا ہے مومنوں پر. کب؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جب اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. توجہ کیجئے گا، اللہ پاک نے قرآن مجید کے 13ویں پارے میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے لوگو اگر تم میری نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں. کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا. جب آئی نا اپنے حبیب کی باری تو اس وقت فرمایا میں نے اپنا حبیب جو تمہیں عطا کر دیا ہے یہ تم پر میں نے احسان فرمایا ہے. تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا. جب اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو احسان جتلا دیا. وجہ کیا ہے؟ توجہ کرنا. مفسرین کرام فرماتے ہیں دنیا کا دستور ہے کوئی بھی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، یہ اللہ کا کمال ہے، اللہ کا کرم ہے. اس نے اپنا محبوب ہم غریبوں کو عطا فرما دیا. تو یہ اللہ کا احسان کتنا بڑا ہے کہ اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا ہے. اور یقیناً یہ بات سچی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سب نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے.
سب سے افضل اور اعلیٰ نعمت ہے. سچ فرمایا نا, سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے, اس اونچے سے بھی اونچا ہمارا نبی. یہ بات بالکل سچی ہے. لیکن عزیزان گرامی قدر دیکھیے, اللہ رب العزت نے ہمیں بھی یہ ہاتھ دیے تو یہ بھی نعمت ہے, آنکھیں دی تو یہ بھی نعمت ہے. پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاتھ دیے احسان کر دیا, ہاں آنکھیں دی احسان ہو گیا. نہیں, جب اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا احسان کر دیا. امام راضی لکھتے ہیں وجہ کیا ہے؟ فرمایا نعمتیں اللہ کی بڑی ہیں, کعبہ بھی نعمت ہے, بیت المقدس بھی نعمت ہے, قرآن بھی نعمت ہے, ماں باپ بھی نعمت ہے, مسجد و محراب و منبر بھی نعمت ہے. لیکن اللہ رب العزت نے کسی نعمت کو اپنا محبوب نہیں بنایا. اگر محبوب بنایا ہے تو اللہ نے اپنے یار کو بنایا ہے. فرمایا ساری نعمتیں مل گئی, احسان نہیں جتلایا. جب وہ نعمت جس کو اپنا حبیب بنایا تھا جب وہ عطا کی تو فرمایا میں نے تم پر احسان کر دیا ہے. اور تیسری بات سماعت کیجئے, مفسرین کرام لکھتے ہیں اللہ پاک نے اس نعمت کا احسان کیوں جتلایا. امام راضی نے تو کمال کر دیا. فرمایا وجہ یہ ہے ہمارے ہاتھ بھی نعمت ہے, ہماری آنکھ ہمارے پاؤں بھی نعمت ہے, لیکن یہ نعمت کسی موقع پر جا کر یہ زحمت بن جائے گی. وہ کب؟ آپ دیکھیں دنیا میں نہ بھی بنے, قیامت کا دن ہوگا, منہ پر مہر لگ جائے گی, اس وقت ہاتھ بولیں گے, اس وقت پاؤں بولیں گے ہمارے خلاف. دنیا میں یہ نعمت تھی, قیامت کو زحمت بن گئی. پر یاد رکھنا درس قرآن میں بیٹھنے والوں, اللہ رب العزت نے جو اپنے حبیب کی صورت میں ہمیں نعمت عطا کر دی, یہ ایسی نعمت ہے جو دنیا میں بھی ہماری خیر ہی مانگتے رہے, قیامت کے دن بھی ہماری خیر ہی مانگتے رہیں گے. یہ ایک ایسی نعمت ہے, قیامت کے دن ہماری ہر نعمت ہمارے مخالف ہو جائے گی. لیکن جو تاجدار کائنات کی صورت میں نعمت ہے وہ قیامت کے دن بھی کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر, اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں, اس وقت یہ نعمت ہمارے کام آئے گی. تو اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, فرمایا تحقیق بے شک اللہ رب العزت نے احسان فرمایا ہے ایمان والوں پر, اذ بعث فیہم رسولا. آپ حضرات اگر توجہ فرمائیں, علماء کی خدمت میں میرا سبق ہے اور آپ حضرات سے گزارش ہے, اگر آپ توجہ کریں تو ایک بات عرض کروں. جو موضوع میں نے سنانا ہے اس پر میں اب پہنچا ہوں. اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا, بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ جب میں نے اپنے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا تو مومنوں پر کرم کیا. اب یہ کیوں ایسی بات ہے, توجہ کریں گے جی. دنیا کے اندر ایک بڑا عجیب مسئلہ اور فتنہ کئی لوگوں کے ذہنوں میں ہے. ہم ہیں با ادب لوگ, تو اس لیے ہمارا حق بنتا ہے ہر مسئلہ آپ کو بتائیں اور اس کا جو اصلی رخ ہے وہ آپ کو بتائیں. مسئلہ یہ ہے, سماعت فرمائیے, کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین ہیں نا, انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا, پہلے ہی فوت ہو گئے تھے, کلمہ نہیں پڑھا تو مومن نہیں تو جنتی نہیں. بس یہ مسئلہ ہے. اب یہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر, اور دلیل دینے والا کہتا ہے باپ بھی پہلے فوت ہو گئے, اماں جی بھی پہلے فوت ہوگی, کلمہ 40 سالوں کے بعد تھا, جب پڑھا نہیں تو مومن نہیں تو جنتی نہیں. میں نے کہا اتنا بڑا قدم نہ اٹھا, تھوڑا سا غور کر لے, ہو سکتا ہے قرآن ہی بتا دے کہ وہ مومن تھے. آپ بولیں گے تو مجھے بہت آسانی ہوگی ویسے. اب آئیے ذرا قرآن کی آیت پر غور کیجئے, توجہ کریں گے جی. قرآن مجید کی آیت یہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنوں پر احسان کیا جب اپنے رسول کو بھیجا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, کلمہ تو 40 سالوں کے بعد تھا, جب رسول آئے اس وقت کون مومن تھے؟ قرآن مجید, یہ علماء بیٹھے ہیں, ایک ہوتا ہے
दलालतुन्नस, एक होता है इशारतुन्नस। अगर इशारा भी देखा जाए तो नबी के मां बाप की तरफ तो है ना भाई। जब नबी करीम अलैहि सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, इस बासफीहिम रसूला, जब आप दुनिया में आए तो बताइए उस वक्त कौन मोमिन थे? कलमा तो 40 सालों के बाद बन रहा है। तो फिर ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, तो ये क्या है? ववालिदिम वमा वलद, ये क्या है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फरमाया ऐ महबूब, इस शहर की कसम है जिसमें तू रहता है, वो मक्का हो या मदीना हो। और अगर काजी बेजावी को देखा जाए तो उसने बड़ा कमाल कर दिया। कहते हैं अरबी का एक कायदा यहां पर लगता है, अगर उसको देखा जाए तो ला नाफिया है। अल्लाह ये इरशाद फरमा रहा है, ऐ महबूब, मैं उस शहर की कसम नहीं खाता जिसमें तू नहीं होता, और जिसमें तू होता है उसी की मैं कसम खा लेता हूं। महबूब मक्के में है तो रब मक्के की कसमें खाता है, महबूब मदीने में है तो रब मदीने की कसमें खाता है। और फिर तो इस बात को यूं भी समझिए, अगर बोलेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं भी बोलेंगे तो मैं बड़ी जल्दी बोलना बंद कर दूंगा, लेकिन मैं सबक जो याद करके वो तो सुना के जाऊंगा इंशाअल्लाह। अजीदा ने करामी ये कदर तवज्जो है, ववालिदिन वमा वलद, फरमाया उस वालिद की कसम जिससे आप पैदा हुए। मैंने तफसीरी तर्जमा किया है। अच्छा, यहां पर लोग एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, एड़ी चोटी का, जनाब इससे मुराद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। मैं आख्या एडा जो उतरा मोटरवे दा चेंज पिया लेना है, जिथे भी ले जा गल टुरनी तो मेरे नबी दे प्यो तो ही है ना जी। जहां भी ले जा, तू जनाबे आदम तक ले जा तो बात चलेगी। तो ये तो नहीं कि हबीब तू और तेरा बाप वो, नहीं, बाप तो अब्दुल्ला ही है, तो इधर से तो हो के जाएगी। ववालिदिम वमा वलद, फरमाया उस वालिद की कसम जिसके आप वलद हैं। वालिद अरबी में बाप को कहते हैं, वलद बेटे को कहते हैं। फरमाया उसकी भी कसम। और आशिकों ने लिखा है, फरमाया इसमें तो वाज़ेह है, ना दलालतुन्नस की जरूरत, ना इशारतुन्नस की रत, ये तो कतई सबूत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब करीम अलैहिस्सलाम के वालिद का जिक्र फरमाया है। समझ आ रही है मेरी बात? अब आइए जरा मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। लोगों के जहनों में है यार गल तो ठीक है, पहले ही फौत हो गए। आका अलैहिस्सलाम के वालिद साहब ने तब पर्दा फरमाया जब आप अभी 2 माह बाद पैदा होना था। आपकी वालदा तब फौत हो गई जब आप 5 या 6 साल की उम्र में थे, कलमा पढ़ा नहीं, तो मोमिन कैसे हैं? मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, बच्चे को कुरान हिफ्ज करवाते हो? जी बिल्कुल। क्यों बताओ जरा। अखे जी हमने मौलाना से सुना है जो अपने बच्चे को कुरान हिफ्ज करवाता है, कयामत के दिन अल्लाह उसको भी बख्श देगा, उसके माँ बाप को भी बख्श देगा, और जनाब बहुत उसे इनाम अता किए जाएंगे। मैंने कहा मैं तेरी बात मानता हूं, लेकिन मुझे एक बात बता, अगर कोई बच्चा, तवज्जो करेंगे भाई, अगर कोई बच्चा कुरान हिफ्ज कर ले तो वो भी बख्शा गया, उसके माँ बाप भी बख्शे गए। तो मुझे ईमान से बताओ, जो हिफ्ज कर ले उसके माँ बाप बख्शे जाएं, जिस पर कुरान नाजिल हो उसके माँ बाप का रुतबा क्या होगा? समझ आ रही है जनाब? आसानी से मसला समझ में आ जाता है। ये बाईं जानिब आज बड़ी बरकत है, दाईं जानिब अल यमीन उल यमीन, सज्जे ते सज्जे ही होंगे ने। तुम भी बोलो ना जरा प्यार, सामने जी एहतशाम। तो अब यहां से समझो जो कुरान हिफ्ज कर ले, कुरान है हिफ्ज कर ले और कुरान के हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे, वो भी बख्शा गया, माँ बाप भी बख्शे गए। तो जिस पर नाजिल हुआ है उनके वालिदैन का रुतबा क्या होगा? अब दूसरी बात सुनिए। मैंने कहा नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो चचा थे उनके नाम बताना। अखे जी अबू जहल, अबू लहब। मैं क्या और भी लब थोड़े जाए? अखे जी एक का नाम अब्बास, एक का नाम हमजा। मैंने कहा बता इनमें काफिर कौन था, मुसलमान कौन था? अखे जी अबू जहल थे, अबू लहब काफिर थे तो मुसलमान।
اخی عباس اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما میں کہ ہن گل ایتھے ہی رکھ، ایمان سے بتا میرے نبی کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ عقل یہ فتویٰ دے گی۔ علامہ قاری احمد حسن صاحب آپ آگے تشریف لے، اللہ آپ کو برکت دے مدینہ۔ سامعین ذی احتشام توجہ فرمائیے، توجہ ہے جی، سبحان اللہ کھو گے بھائی، عقل کا مفتی کے فتویٰ دے گا، عقل کا مفتی کے فتویٰ دے گا کہ جس کے باپ کا نام ہے ہی مسلمانوں والا، جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں کوئی شک کرے تو پھر عقل کا علاج کروائے نا، وہ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان کا تو نام، اور یہ علماء تشریف فرما ہے، صحاح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور اسی بات کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ احکام شریعت میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جتنے بھی نام ہیں ان ناموں میں سب سے زیادہ جو پسند ہے نام وہ دو ہیں، ایک ہے عبد الرحمن، دوسرا ہے عبداللہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے والد صاحب کا تو نام ہی وہ تھا جو رب کو پہلے ہی پسند تھا جناب۔ تو آپ کے والد محترم کا نام بتاتا ہے کہ آپ اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اچھا جی، اماں جی کا نام کیا ہے؟ اخی آمینہ۔ میں نے کہا بتا آمینہ کس لفظ سے بنا ہے؟ آمینہ یا امن سے بنا ہے یا ایمان سے بنا ہے؟ امن سے بنے تب بھی آپ سمجھتے ہیں، ایمان سے بنے پھر تو ہے ہی ایمان۔ جس کی ماں کا نام ہی ایمان ہو، بولنا آپ کی ذمہ داری ہے، سمجھانا میرا حق بنتا ہے۔ بتائیے اس ماں باپ کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ معاذ اللہ جہنمی ہے؟ ایسی کوئی صورتحال نہیں۔ ہم ادب والے لوگ ہیں، اس مسئلے کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ اور ویسے بھی اصول یہ ہوتا ہے کہ جب کسی پر آپ نے کوئی فتویٰ لگانا ہے تو اس کی مخالف دلیل ڈھونڈنی پڑے گی۔ کوئی بندہ تاریخ کی کتاب سے، حدیث کی کتاب سے، تفسیر کی کتاب سے یہ دکھا دے کہ نبی کریم علیہ السلام کے والد یا والدہ نے کبھی کوئی شرک کیا ہو، بت کو سجدہ کیا ہو، یا کوئی کفر یا عمل کیا ہو، کوئی نہیں دکھا سکتا۔ ان کا یہ عمل نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رب کے ماننے والے تھے، یہ یاد رکھ لیں۔ اور ویسے بھی جس زمانے میں آقا علیہ السلام کے والدین تھے اس زمانے کو کہا جاتا ہے زمانہ فطرت۔ کیا کہتے ہیں؟ زمانہ فطرت۔ جس زمانے میں آپ علیہ السلام کے والدین تھے، زمانہ فطرت کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں بظاہر کوئی نبی نہ ہو، اللہ کو مان لینا ہی کافی ہو۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین تھے، آپ اللہ کو ماننے والے تھے۔ یہی تو وجہ تھی، میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کی والدہ نے بتایا نہیں، جب میرے بیٹے پیدا ہوئے خارج منی نور، میرے چو نور ہی نکلے ہیں۔ اور آپ نے بتایا نہیں، میں نے کعبہ کو دیکھا جھکا ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام کی والدہ نے بتایا نہیں کہ میرے نبی اپنے رب کو یاد کر رہے تھے۔ تو یہ وہ رب کو جانتی تھی تو اپنے بیٹے کی گواہیاں دے رہی تھی نا، سمجھے ہو؟ گرامی قدر حضرات، مزید اس مسئلے کو کھول کر اگر عرض کروں تو زیادہ آسانی رہے گی۔ سامعین ذی احتشام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث طیبہ امام ابو داود نے کتاب البر والصلہ کے اندر لکھی ہے۔ ایک مرتبہ مقام جارانہ پر بیٹھ کر گوشت تقسیم کر رہے تھے۔ یہ مکہ شہر سے تقریباً 21 کلومیٹر دور یہ جگہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی الحمدللہ۔ وہاں آپ تشریف فرما تھے، دور سے دیکھا ایک بڑھیا عورت آ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا، آپ اٹھے، اس کی طرف بڑھے، قریب جا کر سلام کیا، ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر رکھ کے سہارا دے کے اماں کو لے کے آئے۔ سمجھ رہے ہو؟ منظر خود آنکھوں میں لے آؤ۔ جب وہ عورت آ گئی، آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اتاری، زمین کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ آئے آئے، کیسے کہوں کہ اونچی کہہ لو سبحان اللہ، کیسے کہوں؟ اب ذرا وہ منظر تو آنکھوں میں لائے، چادر تھی، زمین کو جھاڑا، چادر کو جھاڑا، بچھا کے اماں کو اوپر بٹھا دیا، اللہ کے نبی خود زمین پہ بیٹھ گئے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ اور اس وقت جو وہاں پر موجود تھے چھوٹے بچے جن کا نام حضرت طفیل رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے، وہ دیکھ رہے تھے۔ ان کا میں نہیں پہچانتا تھا کہ یہ عورت کون ہے، بڑے صحابی تو جانتے تھے۔
آقا علیہ السلام جب وہ بیٹھی حضور نے اپنے کان مبارک ایسے قریب کر دیے، اس سے باتیں ہو رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا میں نے جانا ہے۔ اللہ کے حبیب کھڑے ہوئے، اپنے ہاتھ کا سہارا دے کر اماں کو کھڑا کیا۔ جس کو سہارا مدینے والا دے دے اس کے نصیبوں پر تو سب کچھ قربان۔ اماں جی کو کھڑا کیا، گوشت دیا، دور تک چھوڑ کے آئے۔ وہ جناب دعائیں دیتی رخصت ہو گئی۔ وہ جو بچے تھے حضرت طفیل، وہ کہتے میں پیچھے کھڑا تھا، میں نے ساتھ والے سے کہا یہ کون ہے عورت؟ ہم تو نبی کی اتنی عزت کرتے ہیں اور نبی اس عورت کی اتنی عزت کرتے ہیں، غیبوں پر خبردار نبی۔ آپ نے بچے کی بات کو سن لیا، فرمایا میرے سامنے آ، میں بتاتا ہوں وہ کون تھی۔ آقا علیہ السلام نے جب اپنے سامنے بلایا، فرمایا بیٹا یہ وہ عورت ہے جس کا میں نے دودھ پیا ہے، زمانہ حلیمہ کہتا ہے۔ زمانہ کیا کہتا ہے؟ حلیمہ سعدیہ کہتا ہے۔ بچہ کہنے لگا جی آقا اتنا قدر اتنا احترام؟ فرمایا ماں کا احترام یوں ہی کرتے ہیں۔ آقا کان قریب؟ فرمایا جدو ماں بڈڑی ہو جاوے زور نہیں لوائی دا۔ یہ وہ عورت ہے جس نے فقط دودھ پلایا ہے اور نبی کریم علیہ السلام اس کی اتنی عزت کرتے ہیں۔ اور یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو اللہ نے کلمہ پڑھنے کی سعادت بھی بخشی تھی، جس نے دودھ پلایا ہے۔ جب وہ مسلمان ہے تو جس سے پیدا ہوئے ہیں، اب بولو یا سبحان اللہ بولو، تو اس اماں کا رتبہ کیا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بات بتانے میں بڑا مزہ آئے گا۔ کتاب کا نام ہے اکرام محمدی، لکھنے والا عبدالستار نامی بندہ ہے، مسلک اہل سنت سے ہٹ کر ہے۔ اس کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کہتا ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تشریف لائی نا جی مکہ میں، پتہ چلا کہ ایک ہی بچہ رہ گیا، باقی سب لے گئی۔ کہا دیکھوں تو صحیح، دیکھنے گئی، فرمایا نیچے سبز کپڑا، ایک روایت میں سفید کپڑا، آقا علیہ السلام اوپر ہیں۔ لگتا یہ تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی موتیوں کی دکان ہے اور اس نے خوبصورت موتی سجا کے رکھا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام کو دیکھا اور عبدالستار لکھتا ہے اکرام محمدی والا، جتنی دائیاں آئیں آقا علیہ السلام کو اٹھاتی، حضور دیکھتے چہرہ پھیر لیتے۔ جب حلیمہ آئی حضور نے دیکھا تو مسکرانا شروع کر دیا۔ اور سمجھتے پئے ہو، آقا علیہ السلام نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اب دیکھنا حضرت حلیمہ سعدیہ آپ فرماتی ہیں میں نے اپنے شوہر کو بتایا، اس نے کہا پھر لے آ بچہ ہم چلیں۔ لیکن حضرت آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ نے فرمایا اے حلیمہ میرے سامنے ذرا دودھ تو پلا۔ یارا ماما دا تو دل کردا ہے نا، اے میرے سامنے دودھ تو پلا۔ اے ذرا گل سننے والی یہ حوصلے نہ سنیا جے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت حلیمہ نے اپنے قریب کیا، دودھ پلانا چاہا تو میرے نبی بول پڑے۔ اس دن 7 دن یا 11 دن کی عمر تھی، بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بولے اور فرمایا حلیمہ تب تک تیرا دودھ نہیں پینا جب تک میرا کلمہ پڑھ کے تو مسلمان نہیں ہو جاتا۔ او سمجھ آئیے؟ میں نے کتاب کا نام اس لیے بتایا کسی کی پریشانی اور تشنگی نہ رہ جائے کہ بات کہاں ہے۔ اپنے تو اپنے غیر بھی مانتے ہیں، اور کوئی کہہ سکتا ہے یہ 7 دن کی عمر میں کیسے بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ ہوگا تو پتہ چلے گا، تو ان جیسا نہیں ہے، ورنہ کیسے فرق ہوگا۔ اور سنیے جتنے سب نبیوں کو اللہ نے کمال دیے تھے وہ سب سمیٹ کر اپنے حبیب کو دے دیے، یہ یاد رکھ لیں۔ اب دیکھو پہلے نبیوں کے کمال میں کیا کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ جب پیدا ہوئے، آپ کی ماں سے لوگوں نے پوچھا، برادری والوں نے، تیری تو شادی نہیں ہوئی، یہ کس کا تحفہ ہے؟ اللہ پاک نے فرما دیا تھا فلن اکلم اليوم انسیا، بولنا نہیں، چپ کا روزہ رکھ لو، جو پوچھے تو کہنا فاشارت الیہ، اشارہ کر دینا کہ یہ بچہ بتائے گا۔ لوگوں نے بھی کہا تھا بچہ کیسے بولے گا؟ آپ نے فرمایا بس اس سے پوچھ لو۔ لوگ جب قریب گئے پوچھا بتا کون ہے؟ تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ قال انی عبد اللہ
आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारका। फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, मैं अल्लाह का नबी हूं और मैं बरकत वाला हूं। जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये कमाल है। तो बताइए, यही जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम ये उस मस्जिद बैतुल मुकद्दस में मेरे नबी के मुक्तदी थे, मेरे आका इमाम थे। जब मुक्तदी का ये कमाल है तो इमाम का आलम क्या होगा? समझ आ रही है? आका अलैहिस्सलाम आप जब बोले हजरत हलीमा सादिया के सामने तो आपका कमाल तो ये होना था, क्योंकि पहले नबी बोले मेरा नबी तो बोलेगा ना जी। समझ आ रही है? और फिर अगली बात भी बड़ी सुनने वाली है। मुझे एक बात तो बताओ ना जरा, जिसका फकत दूध पीना था, वो समझ आ रही है? जिसका फकत दूध पीना था उसे तो बोल के बता दिया कि पहले कलमा पढ़ फिर तेरा दूध पीऊंगा। तो जिससे पैदा हुए थे उनका रुतबा क्या होगा? आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या नजर आए वो क्या देखे। लेकिन आओ मेरे नबी के वालिदैन का मकाम सुनो, आपको पता चले आपका रुतबा क्या है। यही अबू दाऊद शरीफ, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम सहाबा किराम के दरमियान तशरीफ फरमा है। आपने एक दिन बड़ी अपनी दिली आह का इजहार किया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहिब दामत बरकातुहुल अलैह आप तशरीफ लाए। या नबी या नबी, तशरीफ रखिए। हम आपको इस महफिल में खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह पाक इन उलमा का सदका हमारी महफिल को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। तो भाई बात समझ रहे हो? तवज्जो है जी? सुभान अल्लाह कहोगे ताकि महफिल की रौनक बन जाए। गरामी कदर हजरात, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का मकाम, मैं एक बात थोड़ी सी बताना चाहूंगा ताकि मसला खुल जाए। तारीख की किताबें भी शाहिद हैं और उलमा ने इस बात को बड़ी वजाहत के साथ लिखा। जनाब हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे, आप शिकार खेलने के लिए अक्सर जाया करते थे दोस्त अहबाब के साथ। यहूदियों का एक टोला बहुत बड़ा, वो आपकी ताक में रहता था कि ये अकेला मिले हम इसको कत्ल कर दें। उन्हें अपनी किताबों में पढ़ा हुआ था कि इन्हीं की नस्ल से नबी पैदा होगा। उन्होंने कहा ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, खत्म ही कर दें। लेकिन उन्हें क्या पता था जिसकी हिफाजत खुदा करे वो कहीं भी नहीं जा सकते। एक दिन जनाबे हजरत अब्दुल्ला अकेले शिकार करने चले गए। तवज्जो है जी? जंगल में पहुंचे, यहूदी ताक में थे, 70 बंदों ने घेरा डाल लिया। कहा भाग, किधर भागता है, हम तुझे कत्ल करेंगे। जनाबे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु आपने सब की तरफ देखा, मुस्कुराए। आखिर नबी के वालिद थे, कुछ तो जुर्रत होगी ना। आपने सब की तरफ देख के फरमाया भाई कसूर तो बताओ, क्यों मारते हो? कहा नहीं छोड़ेंगे। आपने फरमाया ठीक है, तुम अपनी ताकत का इजहार करो, हम अपनी का कर लेते हैं। कर लो कोशिश। दूर खड़ा एक बंदा है, गुजर रहा है वहां से, उसका नाम है वहीब। क्या नाम है? उसने जब देखा अरब के अंदर यह कानून है, जब कोई किसी को पकड़ के कत्ल करने का इरादा कर रहा हो, मार रहा हो, तो वो कहते हैं मेरी पनाह में है, इसको कुछ ना कहो, वो छुड़वा लेते हैं। तो जो फरमाएंगे जी, जनाबे वहीब कहते हैं आवाज लगाऊं कि ना लगाऊं, 70 बंदे हैं, पता नहीं मुझे भी कत्ल कर दें। अभी ये सोच रहे हैं। उन्होंने जब यकबार की हमला करना चाहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानों से एक तलवार को नमूदार फरमाया। यकदम वो तलवार हवा में छलकी, सबके सर तन से जुदा करके जमीन पर फेंक दी। सभी बंदे कत्ल हो गए। तवज्जो है जी? जब सभी कत्ल हो गए, जनाबे वहीब देखने लगे, सोचते हैं बच्चा बड़ा बाकरामत है, ये आम नहीं हो सकता। इतने में बिजली गिरी, एक एक पर 70 मरतबा बिजली गिरी, सबको राख कर दिया। जनाबे वहीब आए, बेटा अकेला शिकार न करने आया कर। तवज्जो चाहूंगा दर्स में बैठने वालों, बेटा अकेला शिकार न करने आया कर। चाचा जी क्यों?
فرمایا تیرے دشمن بتھیرے نے. اگلی گل بھی سنیا جے. اور فرمایا چاچا او میرے دشمنوں نو ویکھیا ہی او میرا سجن بھی تو ویکھیا نا. سمجھ آئی ہے؟ او میرا دشمن ویکھیا ہی میرے سجن نو بھی تو ویکھیا. جناب وہیب کہتے ہیں مینوں مکے لے چل میں تیرے کسی وڈکے نو ملنا ہے. مکے میں تشریف لے آئے. جناب حضرت عبد المطلب آپ کے جو والد صاحب سے ان سے ملے. فرمایا میری ایک بھتیجی ہے, میرا بھائی تھا وہب فوت ہو گیا, اس کی ایک ہی بیٹی ہے تے بڑی چنگی ہے. کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیتا کہ سانو شرم تو سر جھکانا پوے. میں چاہنا کہ وہ دا رشتہ تیرے پتر عبداللہ نہ کر چھڑا. سمجھ آ رہی ہے؟ کہا جی ٹھیک ہے دیکھیں گے پھر بعد میں فیصلہ کریں گے. وہیب کہنے لگا اگر میرے بھائی وہب کی بیٹی سے تو اپنے بیٹے کی شادی کر دینا تو میری ایک بیٹی ہے اس کا رشتہ عبد المطلب میں تجھے دے دوں گا. معاملہ بن گیا. انوکھی برات ہے. باپ بھی سیرے بن کے جاندہ پہ ہے تے پتر بھی سیرے بن کے جاندہ پہ ہے. توجہ ہے جی. ایک بھائی کی بیٹی کے ساتھ جناب حضرت عبداللہ کی شادی, دوسری کے ساتھ جناب حضرت عبد المطلب کی. اچھا جب یہ آگے بیاہ ہو کے حضرت عبد المطلب کی جو بیوی تھی اس سے ایک ہی بچہ پیدا ہوا اور اسی کا نام جناب حضرت امیر حمزہ تھا. یار بولو تو صحیح جذبہ. ایک ہی بچہ پیدا ہوا اور اسی کا نام سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوا. اور جو حضرت آمنہ سے ایک ہی بچہ پیدا ہوا اسی کا نام محمد الرسول اللہ پڑ گیا تھا. تو سمجھ آئی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اور آقا علیہ السلام کے والدین کے بارے میں سب سے زیادہ کتابیں امام سیوطی نے لکھی ہیں. آپ نے 6 رسالے, کتنے 6 رسالے لکھے. ایک بندہ آپ کو کہتا ہے حضرت ہوں تو بس کرو آپ تو کسرا ہی کر دیتی نے. گل سنیا جی جنہ چ غیرت جیندی ہوندی ہے نا وہ کنج جواب دیندے نے. آپ نے فرمایا ادو تائیں میں بس نہیں کرنی جدو تائیں مدینے آیا مینوں آ کے نہ روکے. اس سے بڑا میرے پاس جملہ کوئی نہیں ہے جناب. فرمایا ادو تائیں نہیں بس کرنی. لوکاں دی کیویں جرت ہو گئی کہ میرے نبی دے ماں باپ کے خلاف بول دے نے. اس ویلے تئی میں بس کرنی نہیں. اور علماء نے لکھا ہے فرمایا یہی ادب عشق پیار تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 75 سے زائد مرتبہ جاگتے ہوئے امام سیوطی کو اپنا دیدار کروایا ہے. 75 سے زائد مرتبہ آقا علیہ السلام کے والدین پر 6 کتابیں لکھی ہیں آپ نے. جو رسائل 30 ہیں ان کے اندر 6 رسالے تو یہی ہیں جناب. گرامی قدر حضرات, بڑے بڑے پھر سوالات تھے جن کے آپ نے جواب دیے, لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ٹائم میرے پیش نظر ہے, میں نے آگے بھی پہنچنا ہے, لیکن میں نے کہا کچھ ایسا موضوع بن جائے ذہن تو یہ بنے کہ وہ پکے مسلمان تھے, جنتی تھے. ذہن تو یہ بنے. گرامی قدر حضرات, حضرت جناب یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر امتحان آ گیا. فرمایا مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اللہ والے پھر اس جو امتحان آ جائے نا تو پھر نہیں کہیں یار کو سوکھا سوال ہونا چاہیے. وہ کہتے جیسا بھی ہے ہم حل کریں گے. 40 دن جناب یونس علیہ السلام کہاں رہے؟ مچھلی کے پیٹ میں. باہر نکلے, بڑے انعام و اکرام. مچھلی بول پڑی. یہ محبت و عشق کی بات ہے. باری تعالیٰ امتحان تو تھا تیری طرف سے, دینا تیرے بندے نے تھا, میرے پیٹ میں رہا, مینوں کی دتا ہی. آپ نے صرف زبان سے ہی حرکت کرنی ہے بس, اور کچھ نہیں کرنا آپ نے. سمجھ آ رہی؟ مینوں کی دتا ہی. اب دیکھیے پھر اللہ کی رحمت نے کیا دیا. فرمایا مچھلی تجھے 2 انعام, 2 اعزاز, 2 برکتیں, 2 فضیلتیں, 2 کرامتیں. کون کون سی؟ فرمایا پہلی تو یہ ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے نا تو سب سے پہلا کھانا ڈش جو پیش کی جائے گی مچھلی تیرا کباب ہوگا. یہ مچھلی کو انعام ہے. اب اگلی بات بھی سننا, شاید اسی جملے کو آپ سمجھ جائیں کہ میرے نبی کے ماں باپ کا کیا رتبہ ہے. اس مچھلی سے کہا
फरमाया तेरे पेट में मेरा नबी 40 दिन ठहरा। अब तूने पूछा मुझे मिला क्या है? फरमाया सुन, कायनात में बड़े जानवर खाने वाले हैं, लायक है कि उनको खाया जाए, हलाल है, लेकिन तब तक वो पाक नहीं होते जब तक छुरी नहीं चलती, जब तक अल्लाह अकबर नहीं कहा जाता। अरे मछली, तेरे पेट में मेरा पैगंबर ठहरा, उसके सदके में तुझे इतना सुथरा, तुझे इतना पाक कर दिया है, तेरी नस्ल को पाक कर दिया है, बगैर छुरी चलाने के तुझे पाक बना दिया है। जब भी तुझे कोई पकड़ेगा तो पाक है। तौबा में बैठने वालों, मुझे ईमान से बताओ, जिसके पेट में 40 दिन जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ठहरे, अरे उसकी तो नस्ल क़यामत तक के लिए पाक कर दी जाए। और जिसके पेट में अल्लाह का यार, नबियों का सरदार, तेरा मेरा पैगंबर ठहरे, उस अम्मा आमिना का रुतबा क्या होगा? समझियो मसला। वैसे मजमाउ ज़वाइद के अंदर है, अल्लामा हैसमी ने लिखा है, फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने कब्रों से जिंदा फरमाया था। जिस दिन आप बोल पड़ेंगे हमें इतना जोर लगाने नहीं पड़ेगा, सच्ची बात है, समझ आ रही है? आपने कब्रों से जिंदा फरमाया था, कलमा पढ़ाया था, फिर दफन फरमाया था। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पेश की जाती है, नहीं जी वो देखो जी आका अलैहिस्सलाम ने इजाजत मांगी थी, या अल्लाह मुझे माँ बाप की कब्रों पर जाने की इजाजत अता फरमा, मैं दुआ करूं, अल्लाह ने रोक दिया था। तो मैं कहा फिर होया कि? मैं क्या फिर कुछ भी नहीं होया, अल्लाह ने रोक दिता सी। तो मैंने कहा जो तेरे ज़हन के अंदर नजरिया है, किसी हदीस की शरह करने वाले ने वो नहीं लिखा, किसी ने भी नहीं साबित किया कि मुसलमान नहीं थे तभी तो नबी को भेजा नहीं था। अब पता क्या लिखा हुआ है? वो फरमाया अल्लाह ने इसलिए नहीं जाने दिया था, महबूब नहीं जाना, होवन तेरे मां प्यो ते बख्शा दुआवां नाल। बोल तो सही सुभान अल्लाह। होवन तेरे मां प्यो ते बख्शा दुआवां नाल, फरमाया तेरी निस्बत ही काफी है। तो समझ आई है? अगर आका अलैहिस्सलाम चले जाते, दुआ कर देते तो कोई कह सकता था वेख्या गुनाहगार सी, नबी जा के दुआवां करके बख्शवाउंदा रहा है। फरमाया सोहणिया नहीं जाना, वो तो पहलों ही बख्शे हुए ने। वो समझ आई है? तो ये है मेरे नबी का मकाम और मेरे नबी के वालिदैन तय्यबैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आपका मकाम। तो ये मैंने मसला आपकी खिदमत में रखना था। इस पर बहुत दलाइल है। मुल्ला अली कारी ने क्या लिखा, बाद में क्या हुआ, मैं वो भी पेश करता, चूंकि उलमा बैठे, बड़ा इंटरेस्टिंग मसला है। लेकिन मैंने वो चीजें बयान की जो अवामुन नास के माइंड सेट को सेट करेंगी कि हमारे नबी के मां बाप पक्के मोमिन और जन्नती हैं। जिस एक बंदे का भी अकीदा ठीक हो गया, फकीर की बख्शिश के लिए काफी है। बस मुझे तो पता है। अब जो बंदा हुजूर के वालिदैन को काफिर कहे, कयामत के दिन सरकार शफात करेंगे, तो मोमिन कहो। समझ आ रही है? मोमिन कहोगे तो सरकार की नजर करम हो जाएगी। अजीज़ान गिरामी कदर, इस मसले पर कभी जिंदगी मिली ना तो इंशाल्लाह आपको सैर हासिल गुफ्तगू सुनाएंगे। बहुत एतराज़ात और जवाबात हैं, लेकिन मैंने इतना बता दिया, उम्मती हाफिज बन जाए तो माँ प्यो बख्शिया जाए जिहदे उत्ते नाज़िल होया है, उनके माँ बाप का रुतबा क्या होगा। अल्लाह पाक हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। जितने भी उलमा तशरीफ लाए, जमात उलमा अहले सुन्नत के अरकान तशरीफ लाए, ताइदार ख़त्म नबूवत फाउंडेशन के जितने भी नौजवान हैं या जितने भी जुमला उशाकान, अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।